من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیف تأخذونہ وقد افضى بعضکم الی بعض واخذن منکم میثاقا غلیظا، اور آپ کیسے لیتے ہیں ان سے؟ وقد افضى بعضکم الی بعض، حالان کہ تم میں سے بعض کی طرف جمع ہے۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے بھی آپ سے ایک سخت قسم کا وعدہ لیا ہے۔ معنی کہ جب تم نے کسی کے لیے مہر مقرر کیا ہے، اب یہ مہر بالکل اس کا حق ہے، آپ کیسے ان کا حق ان سے لے سکتے؟ اس پر ایک پکا اور سخت قسم کا وعدہ آپ سے لیا گیا ہے۔ گزشتہ آیت میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ کسی عورت کو بہت سارا مال دے کر، ڈھیروں مال دے کر، اور اس کو مہر مقرر کیا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، آپ ان میں سے کچھ نہ لیں، بلکہ ان کا یہ مہر ان کا حق ہے، پھر ان کو دے دو۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ من النساء الا ما قد سلف، اور ان سے بھی نکاح نہ کرو جس سے تمہارے باپ اور دادا نکاح کرے۔ معنی دور جاہلیت میں اگر کسی کا باپ یا دادا اپنے آخری عمر میں نکاح کر لیتے اور جوان عورت ہوتی تو بیٹا پھر اپنے اس سوتیلی ماں سے اسی طرح نکاح کرتے تھے۔ قرآن نے منع کیا کہ لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، جس سے تمہارے باپ کا نکاح ہوا وہ تمہارے لیے حرام ہے، تم ان سے نکاح نہ کرو۔ من النساء الا ما قد سلف، دور جاہلیت میں جو ہو چکا ہے وہ تو ہو چکا ہے، اب تم اس عمل کا ارتکاب نہ کرو۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا، ایک تو یہ بے حیائی والا عمل ہے، ومقتا دوسرا غصے کا سبب ہے، عذاب کا سبب ہے، وساء سبیلا بہت برا راستہ ہے، اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ یہاں سے وہ محرمات بیان ہو رہے، ایک ابدی ہے جو مستقل حرام ہے، اس کو دائمی کہتے ہیں ابدی۔ محرمات کی 3 قسمیں ہیں، محرمات نسبیہ جو نسب میں حرام ہے، سلبی اولاد ہے، ان کی بیٹیاں ہیں، اور اسی طرح جو سلسلہ نسب میں تمہاری پھوپھی ہے، خالہ ہے، وہ نسبی محرمات ہیں، اور یہ رشتے حرام ہیں ابدی طور پر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ کوئی آدمی اپنے بھتیجی کے ساتھ، اپنے بانجی کے ساتھ، اپنے خالہ کے ساتھ
اور اپنے پھوپھی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ دوسرا محرمات وہ رضاعیہ ہے، کسی عورت نے آپ کو دودھ پلایا، یہ رضاعی ماں ہو گئی اور ان کے ساتھ نکاح حرام ہے، بلکہ اس رضاعی ماں کی اولاد بھی آپ کے اوپر حرام ہے۔ جسے نسب سے حرام ہوتے اسے رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا محرمات بالمصاہرہ ہے، آپ نے جس عورت سے شادی کی ہے اس کی ماں آپ پر حرام ہے، وہ آپ کی ساس ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اس کو حرمت مصاہرت کہتے ہیں۔ تمہاری بیوی کی وجہ سے وہ مستقل طور پر تمہارے لیے حرام ہے، تمہاری بیوی مر جائے تب بھی ساس کے ساتھ نکاح حرام ہے، تم اپنے بیوی کو طلاق دے دو تب بھی تمہاری ساس تمہارے لیے حرام ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک ستیلی ساس اور ایک آپ کی بیوی کی ماں ہے، ستیلی ساس کا حکم الگ ہے، بیوی کی جو ماں ہے وہ حرام ہے، مستقل حرام ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا پورے زندگی میں۔ تو یہاں سے وہ محرمات کا ذکر ہوتا ہے، آیت میں بڑے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ قرآن کی یہ آیت آپ کو یاد ہو پھر آپ محرمات کو سمجھیں گے، یہ حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، سب سے پہلے ماں حرام ہے، ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، دائمی ابدی، یہ حرام ہے۔ وہ ماں رضاعی ہو یا حقیقی ہو، رضاعی ماں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، حقیقی ماں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وبناتکم، تمہاری بیٹیاں بھی تمہارے لیے حرام ہیں، تو پھر یہ سلسلہ نیچے بھی جائے گا، بیٹی کی بیٹی بھی حرام، اس کی بیٹی بھی حرام، سارے اصول اور فروع حرام۔ واخواتکم، تمہاری بہن تمہارے لیے حرام ہے، بہن کی بھی 3 قسمیں ہیں، حقیقی بہن بھی حرام ہے، علاتی بہن بھی حرام ہے، اور اخیافی بہن بھی حرام ہے۔ پہلے اس کی تشریح سنو۔ حقیقی بہن تو وہ ہے جو کہ ماں اور باپ دونوں سے دونوں شریک ہو، یعنی وہ آپ کی حقیقی بہن ہے کہ اس بہن کا اور آپ کا ماں بھی ایک ہے اور باپ بھی ایک ہے، اس کو حقیقی بہن کہتے ہیں۔ علاتی بہن کہ باپ تو شریک ہے، ماں شریک نہیں ہے، باپ تو شریک ہے اور ماں شریک نہیں، اس کو علاتی بہن کہتے ہیں۔ اخیافی بہن کہ ماں شریک ہے اور باپ شریک نہیں ہے، یہ ساری صورتیں ہو سکتی ہے، کبھی منگورتا میرا نہ خور ہوئے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حقیقی بہن ہوتا ہے، ماں اور باپ دونوں ایک ہی ہے، بہن کے اور اس کے دونوں ایک ماں باپ ہیں۔ علاتی بہن کہ باپ تو ایک ہے لیکن مائیں الگ الگ ہیں، اور اخیافی بہن کہ ماں شریک ہے، باپ الگ ہے، وہ اس کی ماں نے پھر کوئی اور نکاح کیا اور اس سے جو اولاد پیدا ہوتے تو چونکہ ماں شریک اولاد ہے، وہ باپ پھر الگ ہو جاتے ہیں۔ تو بہن چاہے حقیقی ہو، علاتی ہو، اخیافی ہو، تینوں صورتوں میں حرام ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ وعماتکم،
تمہاری پوپیاں بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ اب پوپی میں بھی یہ 3 صورتیں لگا دو، چاہے حقیقی ہو، چاہے اللاتی ہو، چاہے اخیافی ہو۔ آپ کے باپ کا سگی بہن ہو، یعنی اس کے ماں باپ دونوں ایک ہو، یا پھر اس کے سگی بہن نہ ہو لیکن باپ ایک ہو ماں الگ ہو، اللاتی ہو، یا پھر ایسا ہو کہ اس کی ماں شریک ہو اور باپ ہی الگ ہو، تو تب بھی حرام ہے۔ یہ پوپی تب بھی حرام ہے کہ باپ کی حقیقی بہن ہے یا اللاتی ہے یا پھر اخیافی ہے، تینوں صورتوں میں حرام ہے۔ 2 ہو گئے۔ وعمات وخالاتکم، تمہاری خالائیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ اب خالے میں بھی 3 قسمیں ہیں، یہی تینوں صورتیں ان کے ساتھ بھی لگا دو۔ یہ خالہ تمہاری حقیقی خالہ ہو یا پھر ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ ماں کے ساتھ، کیونکہ خالہ تو ماں کے ساتھ جو ہے وہ اس کی حقیقی بہن ہو، یا پھر اللاتی بہن ہو کہ باپ ایک ہے لیکن ماں الگ الگ ہے، اور یا پھر اخیافی ہے کہ ماں تو ایک ہے لیکن باپ الگ الگ ہے۔ ان تمام صورتوں میں یہ خالہ تمہارے لیے حرام ہے۔ خالہ کے ساتھ نکاح حرام ہے، چاہے وہ اللاتی ہو، حقیقی ہو، اخیافی ہو۔ وبنات الاخ، بھتیجی کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ بھتیجی میں بھی 3 صورتیں لگا دو، وہ بھتیجی حقیقی ہو تو تب بھی آپ کے لیے حرام ہے، اور اسی صورت میں بھائی کی بیٹی ہے لیکن اس کی ماں الگ الگ ہے، تو تب بھی جو ہے وہ اس کی 2 بیویاں ہیں تو اس دوسرے ماں سے ہے، تو تب بھی جو ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اور بنات الاخت، بانجی میں بھی یہی صورتیں ہیں، بانجی میں بھی یہی صورتیں ہیں کہ وہ بانجی تمہاری حقیقی ہو، اللاتی ہو، اخیافی ہو، تینوں صورتوں میں وہ بانجی بھی حرام ہے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، وہ مائیں بھی حرام جس نے تمہیں دودھ پلایا، رضائی ماں، وہ بھی حرام ہے، ابدی حرام ہے، مستقل اس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور اسی طرح اگر رضاعت کی کوئی بہن ہے آپ کی، رضائی بہن، تو اس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب رضائی بہن کے اندر بھی یہی صورتیں سارے جو کہ اللاتی، حقیقی، اخیافی، یہ ساری صورتیں اس میں بھی۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، ساس کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا اور ہمیشہ کے لیے حرام ہے، کیونکہ آپ نے ان کی بیٹی سے نکاح کیا ہے تو اس کی ماں تمہارے لیے مستقل حرام ہے، چاہے وہ بیٹی مر جائے تب بھی حرام، اس کو آپ نے طلاق دیا تب بھی جو ہے وہ ساس تمہارے لیے ساس ہے، مستقل حرام ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، مگر تا پختوں کی پرکٹیاں نہیں ہوئی، وہ لڑکیاں جو کہ تمہارے بیوی کے ساتھ کسی دوسرے شوہر کی آئی ہے لیکن وہ تمہارے گود میں ہے، جیسے تم نے اس کی ماں سے نکاح کیا تو بیٹی آپ کے اوپر حرام ہو گئی۔ وہ تو اگر کہ وہ دوسرے شوہر کی بھی بیٹی ہے لیکن جیسے تم نے اس کی ماں کے ساتھ نکاح کیا تو اس نکاح سے وہ بیٹی تمہارے لیے حرام ہو گئی، وہ بیٹی حرام ہے۔ من نسائکم فی حجورکم، جو تمہارے گود میں ہے، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اس کے ساتھ ہم مستری ہو گیا نہیں ہو گیا لیکن مطلق نکاح سے وہ آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، نہیں وہ اگر ہم مستری کیا ہے تو تب جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر نکاح تو ہوا تھا لیکن اب خلوت نہیں ہوا اور اس سے پہلے جو ہے اس کو طلاق دے دے تو اس صورت میں پھر جائز ہے۔
پھر اس سے نکاح کر سکتے. دخلتم بہن فلا جناح علیکم فإن لم تکونوا دخلتم بہن، تو اس صورت میں فلا جناح علیکم تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، پھر آپ اس سے نکاح کر سکتے. وحلائل ابنائکم، اور بیٹے کی بیوی تمہارے لیے حرام ہے، جو تمہاری بہو ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے. الذین من اصلابکم، جو تمہارا سلبی بیٹا ہے. سلبی بیٹا معنی یہ کہ تمہارے پشت سے ہو. اور کوئی آدمی ایسا کرے کسی کو بیٹا بنائے، اس کو متبنہ کہتے ہیں، اور پھر وہ شادی کرے اور وہ بیٹا مر جائے جس کو انہوں نے بیٹا بنایا تھا، تو اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتے ہیں، وہ جائز ہے. اور شریعت ایسے متبنہ کو نہ وراثت میں حصہ دار ٹھہراتے. یہ تو لوگوں نے ایسے مشہور کیا متبنہ، اور اس کے رشتے کے ساتھ بیٹوں والا سلوک کرتے لوگ کہ یہ بھی بیٹا ہے اس کا، اس کی بیوی ابھی اس کے جو ہے بہو ہے، اس کے لیے حرام ہے. اور سب سے بڑی دلیل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود ہے. زید متبنہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیٹا بنایا تھا، بلکہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ زید ابن محمد بھی کہتے کہ یہ محمد کا بیٹا ہے. اس نے اپنے بیوی کو طلاق دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا، اور یہ امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواز بنایا کہ تم کبھی متبنہ کے بیٹے کو، متبنہ کے جو تم نے بیٹا بنایا اس کو، تو اس کی بیوی کو اپنے اوپر حرام نہ کرو. اور یہ اس وقت لوگ حرام سمجھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو پتہ چلا لوگوں کو کہ یہ حرام نہیں ہے. تو اس لیے یہ حق من اصلابکم، وہ بیٹا جو تمہارا سلبی بیٹا ہو، اس کی بیوی تو تمہارے لیے حرام ہے کیونکہ وہ تمہاری بہو ہے. لیکن اگر کوئی تمہارا سلبی بیٹا نہیں ہے، نسبی بیٹا نہیں ہے تمہارا، تم نے ایسے ان کو کہا کہ تم میرے بیٹے ہو اور بیٹوں کی طرح ان کو پالا ہے، تو اس کی بیوی کے ساتھ نکاح جائز ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام ہے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرے. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ایک بہن مر جائے اس کی دوسری بیوی سے، اس کی دوسری بہن سے نکاح جائز ہے. لیکن اگر دو بہنیں ایک ساتھ نکاح میں جمع کرے تو یہ حرام ہے. ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ وہ محرمات ہے جو قرآن نے اس آیت میں جمع کیا ہے. اگر یہ آیت یاد ہو تو پھر پورا محرمات ہی یاد ہو جاتا ہے. اور اس میں وہ بھی حرام ہے کہ اگر دو عورتیں آپ کی نکاح میں ہیں اور ان دو عورتوں کو آپ ان میں سے ایک کو مرد بنائے اور ایک کو جو ہے مثال کے طور پر ایک کو مرد بنائے اور ایک کو عورت، اگر ان کا آپس میں نکاح حرام ہے تو پھر وہ آپ کے نکاح میں بھی جمع حرام ہے. مطلب یہ کہ خالہ اور بانجی دونوں اگر آپ کے نکاح میں ہے، ایک خالہ ہے اور ایک بانجی ہے، آپس میں ان کا رشتہ یہ ہے اور وہ دونوں آپ کے نکاح میں ہو تو حرام ہے. مطلب کہ اگر خالہ کو آپ مرد بنائے تو اس کا اپنی بانجی سے نکاح نہیں ہے. اور اسی طرح جو ہے اگر پھوپھی ہے اور اس کی جو ہے وہ بھتیجی ہے تو اس کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو وہ تو پھر آپ بھی اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے امہات، مائیں، ان کے ساتھ ابدی پورا زندگی میں نکاح نہیں ہو سکتا. وہ تمہاری ماں ہے تو ماں دو قسم کا ہے، ایک حقیقی ہے ایک رضائی ہے. حقیقی ماں سے بھی نکاح حرام ہے، رضائی ماں سے جس نے آپ کو دودھ پلایا اس سے بھی نکاح حرام ہے. اور پھر کہا بناتکم، تمہاری بیٹیاں، تو بیٹی سے نکاح حرام ہے، تو بیٹی کی بیٹی سے بھی نکاح حرام ہے، اس کی بیٹی سے بھی نکاح حرام ہے، پڑ پوتی جس کو کہتے. اور اسی طرح کہا اخواتکم، تمہاری بہن سے نکاح حرام ہے. تو بہن اس کی کئی صورتیں ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک حقیقی بہن ہے، حقیقی بہن سے نکاح حرام ہے. ایک علاتی بہن ہے جو باپ سے تمہارا شریک ہو، ماں شریک نہ ہو، ماں الگ ہو، تو اس سے بھی نکاح حرام ہے. اور ایک اخیافی بہن ہے جو کہ ماں تو شریک ہے لیکن باپ ہی الگ الگ ہے، تو اس سے بھی نکاح حرام ہے. مطلب یہ بہن کی جتنی قسمیں ہیں، وہ چاہے حقیقی بہن ہے تو تب بھی حرام، علاتی بہن ہے تو تب بھی حرام، اخیافی بہن ہے تو تب بھی حرام. وعماتکم، اور پھوپھی حرام ہے، پھوپھی سے نکاح حرام ہے. تو اب یہی صورتیں پھوپھی میں بھی لگا دو.
پوپی اگر تمہارے باپ کی سگی بہن ہے تو تب بھی اس کے ساتھ نکاح حرام ہے، اگر اس کی سگی بہن نہیں ہے صرف باپ شریک ہے تو تب بھی جو ہے وہ نکاح حرام ہے، اگر صرف اس کی ماں شریک بہن ہے تو تب بھی اس کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ وخالاتکم، خالہ میں بھی یہی صورت ہوگا، حقیقی خالہ بھی حرام، اللاتی خالہ بھی حرام، اخیافی خالہ بھی حرام، یعنی خالہ کے ساتھ بھی نکاح تینوں صورتوں میں نہیں ہوگا، اگر وہ چاہے اس کی تمہاری ماں کی حقیقی بہن ہے یا اس کی جو ہے حقیقی بہن نہیں ہے تو اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ وامہات نسائکم، اور اسی طرح تمہاری بیوی کی مائیں جو تمہاری ساس ہے یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو تب بھی تمہارے لیے حرام ہے، تمہارا بیوی مر جائے تب بھی تمہاری ساس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، یہ حرام ہے۔ وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور جس کی ماں سے آپ نے شادی کی ہے اس کے ساتھ اگر دوسرے شوہر کا کوئی بچہ بھی آیا ہے، مگر پر کٹے ہوئے کدھا بچہ ورس رہی، اس بچی کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے، کیونکہ آپ نے اس کی ماں کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ اگر ماں کے ساتھ نکاح کیا تو وہ بچی تمہارے لیے حرام ہو گیا، اگرچہ وہ بچی تمہارے نطفے سے نہیں ہے، وہ تو کسی اور سے آئی ہے۔ فی حجورکم، جو تمہارے گود میں ہے، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، لیکن اس میں ایک صورت ہے کہ صرف نکاح ہوا ہے، ہم بستری نہ ہوئی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اگر وہ طلاق دیا تو پھر جو ہے جائز ہے۔ فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم، اور تمہارے بیٹے کی بیوی جس کو بہو کہتے ہیں یہ حرام ہے تمہارے لیے۔ الذین من اصلابکم، لیکن اس میں یہ کہا کہ صلبی اولاد ہو، اگر تم نے کسی کو ایسا بیٹا بنایا، متبنہ بنایا، تو پھر اس کی بیوی کے ساتھ آپ کی نکاح جائز ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بیٹا بنایا تھا اور اس کی بیوی سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا حرام ہے، لیکن ایک بہن مر جائے دوسری بہن کے ساتھ پھر نکاح جائز ہے۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ یہ ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، کیونکہ عام طور پر یہ ہوتے ہیں رضاعت کا مسئلہ نہیں معلوم، اور یہاں پر شادی کیا اور یہاں پر نکاح ہوا اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو آپس میں انہوں نے ساتھ دودھ پیا ہے اور اسی طرح رضاعت کی وجہ سے حرمت ہو گیا ہے، تو یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ ان تمام مسئلوں کو پہلے سے معلوم کرو، پھر اس کے بعد نکاح کرو۔ آخرت